اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ جیسی نیت کریں گے اس کا ریفلیکشن آپ کے عمل سے نظر آتا ہے۔ اسی فارمولے کو آپ اپنی ذاتی زندگی پر، آپ اقوام پر، ریاست پر اور معاشرے پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر انسان کامیاب اور ناکام ہوتا ہے۔ ریاستیں کمزور اور طاقتور ہوتی ہیں۔ بحیثیت اقوام یا ریاست اگر اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں تو کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی ناکامیوں پر شرمسار ہونے کے بجائے اس پر ڈٹائی کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو پھر اللہ کا بنایا ہوا قانون اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جی ناظرین، 1971 16 دسمبر 1971 پاکستان 2 لخت ہو گیا، اور اس کو تقسیم کرنے والے اور اس کو توڑنے والے بہت سے کرداروں میں ایک مرکزی کردار ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو حوث اقتدار میں اکثریت کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے وزارت عظمیٰ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو کہ انہوں نے کی۔ انہوں نے پاکستان کو 2 لخت کرنا تو منظور کیا، لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے اکثریت کو اس کا جمہوری حق دینے سے انکار کیا۔ نتیجہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ ان ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے بجائے، اس پہ شرمسار ہونے کے بجائے، احساس ندامت کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے، اس پر ڈٹائی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ آگے بڑھا گیا۔ اور زیادہ دور بھی نہیں، صرف 1 سے 1.5 سال کے مختصر عرصے میں 1971 میں پاکستان ٹوٹتا ہے اور 1973 میں سندھ کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیونکہ سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں گے وہ ڈپرائیو ہیں، احساس محرومی ہے، سہولتوں کا فقدان ہے، تعلیم اور صحت کے مواقع نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھ کے آپ ان مسائل کا حل نکالتے، آپ نے سندھ کو 2 حصوں میں کوٹے کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا، جبکہ یہی فارمولہ بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا کے پی کے ہو، اس وقت کا صوبہ سرحد، وہاں پہ اس فارمولے کو اختیار نہیں کیا گیا۔ حالانکہ وہاں پہ بھی دیہی علاقے موجود ہیں، وہاں پہ بھی ڈپرائیو موجود ہے، احساس محرومی موجود ہے، مسائل موجود ہیں، لوگوں کے بنیادی مسائل جس کا ازالہ ریاست اپنی حکمت عملی اور اپنے منصوبوں سے کرتی ہے گی، کوٹا سسٹم نافذ کر کے نہیں کرتی ہے گی۔ لیکن سندھ کے اندر کوٹا سسٹم لگایا گیا، یعنی وہی لکیر کھینچی گئی جو جس کا نتیجہ 1971 میں نکلا تھا۔ وہ احساس محرومی جو بنگالیوں کا تھا، اسی احساس محرومی کو دوبارہ سے سندھ کے اندر لکیر کھینچ کر ابھارا گیا۔ 1973 میں کوٹا سسٹم کا نفاذ کر دیا جاتا ہے، جس کو 40 اور 60 کی بنیاد پہ تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی رولر جو دیہی علاقہ کہلاتا ہے گا اس کو 60% روزگار میں، داخلوں میں مواقع دیے جائیں گے، اور جو شہری علاقے ہیں گے جس میں کراچی، حیدرآباد، میرپور، نواب شاہ وغیرہ، ان کو 40% کی بنیاد پہ اس کوٹے کے مطابق روزگار میں مواقع دیے جائیں، جو کہ سراسر زیادتی تھی اور ناانصافی تھی۔ کراچی کے لوگ پڑھے لکھے، باشعور، تعلیم یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوٹے کی تلوار سے ان کے اس میرٹ کو، اس حق کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن جو کہ 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا، وہ 10 سال تک نہیں رہا، وہ آج بھی کسی نہ کسی صورت قائم و دائم ہے۔ کوٹا سسٹم اگر اتنا ہی کامیاب فارمولہ تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو پنجاب کے اندر، سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر کیوں نہیں اپلائی کیا؟ وجہ صرف وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات۔ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت جو نظر آ رہی تھی وہ صرف یہی تھی کہ دلوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی لکیر کھینچتی جائے، جیسا کہ آج نظر آ رہا ہے۔ اسی کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ جو ایک تقسیم ہے
جس کو اب کسی صورت آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ بڑھتی آ رہی ہے۔ پھر دوسری طرف مردم شماری، جو ایک بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، صحیح طور پر گننا، جب آپ کو گنا ہی نہیں جا رہا تو آپ کو وسائل کی منصفانہ تقسیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی آپ کی انٹینشن ہے، آپ کی نیت ہے گی، کیونکہ اگر آپ گن لیے جائیں گے، اگر آپ کراچی کی آبادی کو صحیح طور پر گن لیں گے تو اس کی بنیاد پر آپ کو این ایف سی، پی ایف سی اور دیگر طریقوں سے آپ کو وسائل فراہم کیے جائیں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے، جو کہ ارادہ بھی نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نیت تو یہ ہے کہ کراچی کے ساحل اور وسائل پر جتنی طاقت کے ساتھ اور جتنے وقت تک قابض رہا جا سکتا ہے رہا جائے۔ کراچی کو میرٹ کی بنیاد پر مسلسل نظر انداز کرنے کا فیصلہ شاید زیادہ عرصے چلے گا نہیں، کیونکہ کراچی کے لوگ اس احساس محرومی کو اب احساس بیگانگی کے اندر تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ تو ریاست اور اس کے حکمرانوں اور اس کے اداروں کا اولین فرض ہے کہ اس احساس محرومی کو احساس بیگانگی میں تبدیل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ صورت اختیار کر جاتی ہے تو نقصان ریاست کا ہوتا ہے، معاشرے کا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں مثبت فیصلے کرنے چاہیے، کراچی کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ کراچی کی جو سیاسی آواز ہے اس کو دبانے کے بجائے اس کو آزادی دی جانی چاہیے۔ کراچی آپ سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہا، آپ نے بنا بجلی، گیس، پانی، روزگار کے اس شہر پہ پچھلے 15 سال سے حکمرانی کی ہے۔ کبھی کراچی نے آپ کے خلاف اتنی شدت سے آواز نہیں اٹھائی، حالانکہ کراچی کی فطرت کے خلاف ہے، کراچی کے مزاج کے خلاف ہے۔ کراچی اتنا ظلم برداشت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کراچی کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم بند کیا جائے، ان کو مردم شماری میں صحیح گنا جائے، کوٹا سسٹم کی بنیاد پر کی جانے والی تقسیم کو ختم کیا جائے، دلوں کو جوڑا جائے، دلوں کو ملایا جائے۔ اگر اسی فارمولے کی بنیاد پہ آپ چلتے رہیں گے تو نقصانات کا اندیشہ ہے، اس نقصان سے بچنا چاہیے۔ السلام۔